فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو حضرت بلال والا واقعہ ہے کہ آپ جب تک خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے آپ نے اذان نہیں دی تب تک صبح نہیں ہوئی. یہ بات جو نا اکرم بھائی خانہ کعبہ کی نہیں لوگ کرتے. خانہ کعبہ جو تھا نا جب مدینہ میں مکہ میں تھے تو وہاں اذان کیا کرنی تھی، چھپ کر کے نمازیں پڑھتے تھے. حضرت بلال نے اذان کہی ہے مگر وہ تو فتح مکہ کے موقع پر نا، سارے شہر پر حضور کا قبضہ تھا، اسلامی لشکر غالب تھا تو چڑھے اور انہوں نے کہی وہ تو واقعہ. اور یہ جو مشہور ہے نا کہ لوگوں نے کہا یہ اذان میں شین نہیں کہتا، اشہدو کی بجائے نا اشہدو کہتا ہے، اس کی اذان درست نہیں، حضور نے روک دیا. پھر فجر ہی نہیں ہو رہی تھی، رات لمبی ہوتی جائے، لوگ ڈر گئے کہ یہ تو قیامت آ گئی. تو پھر جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب تک بلال اذان ہی نہ کہے گا فجر نہیں ہوگی. یہ قصہ میرے بھائی اکرم بالکل جھوٹا ہے. نہ بلال شین چھوڑتے تھے، نہ ان کی زبان میں کوئی ایسی خرابی تھی، بہت خوش حال اور اچھے تھے. امام سخاوی فرماتے ہیں کہ یہ حضرت بلال والا قصہ لوگوں نے جو بنایا لا صلی اللہ سرے سے اس کی کوئی بنیاد نہیں، جھوٹ ہے جو یہ ملا حضرات سنا دیتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے. کوئی بلال کا یہ واقعہ نہیں ہے. اچھا مطلب یہ حدیث مجھ کو جو آپ میرے سوال کو فالو شاید نہیں کر پا رہے ہیں، جو مجھ کو چاہیے کہ جب تک حضرت بلال نے اذان نہیں دی تب تک صبح نہیں ہوئی، کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ میں نے تو فالو کیا اور بتایا، سر کھپا دیا کہ یہ جھوٹا ہے. آپ نے سنا نہیں؟ بند ہے آپ کا ٹیلی فون. میں نے تو بتایا کہ یہ کہانی جھوٹی ہے، سارے لوگ سن رہے ہیں، آپ کو نہیں سنا، آپ کہتے فالو ہی کیا. میں نے تو بتایا کہ یہ جو کہانی مشہور ہے کہ وہ شین نہیں کہتے تھے، بند کیا گیا، اذان نہیں ہو. میں نے سارا تو رد کر دیا کہ یہ قصہ اکرم صاحب جھوٹا ہے. صحیح دراصل سر سنا اتنی دفعہ ہے نا کیونکہ دوسری دفعہ تسلی کرنے کا. چلو تسلی کر لیں، بالکل یہ ساری بات جھوٹ ہے. ٹھیک جی لاہور سے بات کر رہے ہیں. اچھا جی سوال پڑھ دیا کرے نا. اچھا ہاں جی میں پڑھنے لگا. میں آج سے مختصر سوال پوچھوں گا. جلسہ استراحت جو ہوتا ہے اس کے درمیان میں کوئی چیز پڑھنی تو نہیں ہوتی، کوئی کلمہ کلام؟ بہت اچھا سوال. نہیں، آپ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. اب وہ دو سجدوں کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان جو نا وہ صرف جلسہ ہے بھائی امین شاہ. یہ دو رکعتوں کے درمیان بھی جو جلسہ استراحت ہوتا ہے. نہیں سننے دو بات، رکعتوں کے درمیان تو تشہد ہوگا. کئی باتیں گڑبڑ ہو گئی. آپ ذرا اچھی طرح سننے چلے دوسرے چلو دونوں کا بتا. نہیں وضاحت کر دیتا ہوں. ایک تو ہر رکعت میں جو ہم ایک سجدہ کر کے تھوڑا سا بیٹھتے ہیں پھر دوسرے سجدے کو جاتے ہیں، اس کو صرف جلسہ کہتے ہیں. یہ جلسہ ہے. پہلی اور تیسری رکعت میں امام شافعی، امام احمد اور اہل حدیث حضرات جو ہے یہ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت پڑھ کر بھی دو سجدے کر کے سیدھے نہ اٹھ جاؤ، اتحیات کی طرح بیٹھو پھر بیٹھ کر اٹھو. اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت، تھوڑا سا سستانے کے لیے، تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے. یہ دو سجدوں کے بعد. اور جو دوسری رکعت پر ہم بیٹھتے ہیں یا آخری پر بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں امین شاہ صاحب قاعدہ. پہلا قاعدہ اولا ہے، پہلا قاعدہ جیسے ذوالقعدہ یہ ہے نا مہینہ ایسا، اور آخری جو ہے وہ قاعدہ ہے ثانیہ یا قاعدہ اخرى. تو یہ تین نام ہوگا جلسہ، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا. دو سجدوں کے بعد تھوڑا سا پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھ کر اٹھنا جیسے اہل حدیث حضرات اور شافعی حنبلی کر، یہ ہو گیا جلسہ استراحت. اور جو اتحیات بیٹھتے ہیں وہ قاعدہ، پہلا قاعدہ اولا پہلا بیٹھنا، دوسرا قاعدہ ہے ثانیہ دوسرا. جی آپ کیا پوچھتے ہیں کہ درمیان میں جو بیٹھتے ہیں دونوں سجدوں کے اس میں رب اغفر لی پڑھنا. جی اس کو امام احمد ابن حنبل تو واجب کہتے ہیں کہ اگر نہ پڑھا تو اس نے تو بڑا جرم کیا. اسی لیے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ حنفی کو چاہیے کہ اختلاف سے نکلنے کے لیے ہمارے مسلک میں کوئی منع آیا اس لیے اتنا ضرور کہہ لے تاکہ امام احمد کے مسلک پر بھی ہماری نماز درست ہو جائے. اور عطائے نبویہ جو فتاوی ان کا اس میں انہوں نے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ حنفی بھی اتنا ضرور کر لے ورنہ پتہ نہیں احمد بن حنبل کی بات ہی صحیح نکلائی تو کیا بنے گا نماز کا. سارے لوگ درمیان میں بیٹھ کر رب اغفر لی اتنا تو دو بار کہہ لینا. ٹھیک. مجھے بعض لوگ اس کو لمبا کر کے وہ لمبا اللہ اغفر لی وارم نہیں وہ بھی آتا مگر وہ اتنا ثابت نہیں. یہ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ میں حضور کے ساتھ تہجد پڑھ رہا تھا اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں بیٹھتے تھے، میں ساتھ کھڑا ہو گیا. بڑی لمبی آپ نے پڑھی ہے حتیٰ کہ میں چاہتا تھا کہ چھوڑ کر بھاگ جاؤں مگر میں نے پھر کہا یہ بھی بے ادبی ہے. آپ نے سورہ بقرہ، آل عمران، مائدہ، نساء ساری ایک ہی رکعت میں 6-7 پارے کھڑے. اب اللہ کے رسول کی بات کا کون مقابلہ کر سکتا؟ پاؤں سوج جاتے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول آپ تو بخشے ہیں. فرماتے افلا اکون عبدا شکورا،
اگر رب کے انعام مجھ پر زیادہ تو میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن. اچھا مولانا یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے یا زیادہ دفعہ پڑھنا ہے؟ کون سا رب اغفر لی جو آپ نے فرمایا؟ رب اغفر لی 2 مرتبہ ہی کا، زیادہ بھی اگر پڑھے وہ آپ نے تو پڑھا سورۃ بقرہ کے برابر. جتنی دیر میں سورۃ بقرہ پڑھے اتنی دیر بیٹھے پڑھتے رہے. مولانا صاحب 2 رکعتوں کے درمیان 1 رکعت پڑھ لی اور اس کے بعد بیٹھ گئے عطیات کی دوران جلسہ استراحت جس کا میں نے پوچھا ہے، ہاں اس کے دوران کیا پڑھنا چاہیے؟ نہیں اس میں کچھ نہیں پڑھنا دے، وہ ذرا بیٹھنا اچھا وہ تو اتنا لمبا ہی نہیں نا، 2 سجدے کر کے بیٹھے اور بیٹھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے. ایک اور آخری بات میں پوچھنے والا ہوں کہ وہ وہاں جو ہے نا اٹھتے وقت وہ شیعہ حضرات اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ہماری کتابوں میں بیہقی میں ہے، مگر ہم کیا کہتے ہیں اس میں حارث راوی ہے، وہ کہتے ہیں حارث سے سارا علم بھی سیکھتے اور تمہارے سارے امام کہتے ہیں کہ وراثت کا علم ہم سیکھ ہی نہیں سکتے تھے اگر حارث نہ ہوتا، مگر شیعہ ہونے کی وجہ سے وہ کذاب ہو جاتا. اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور یہ بات میرے دل کو بہت لگتی ہے، کوئی مانے نہ مانے میں مجبور نہیں کرتا، کہ جب جلسہ استراحت کرے نا تھوڑا سا بیٹھے پہلی رکعت میں بھی اور تیسری میں، تو اٹھتے وقت پھر وہ ہاتھ زمین پر رکھے سہارا لے کر، اور یہ بحول اللہ وقوت سے یقوم وقت، اے اللہ تیری طاقت اور تیرے زور سے ہی میں بیٹھتا ہوں اور تیرے سارے زور سے، بحول اللہ ہے وقوت یقوم وقت. بہت مناسب دعا ہے، کرے نہ بھی ملے حدیث میں تو تب بھی کوئی بات نہیں. نماز میں صحابہ کرام اور تابعین نے اپنی طرف سے بہت دعائیں کی ہیں، جس سے پتہ چلتا کہ یہاں کھلی چھوٹ ہے کہ لوگ جو چیز چاہیں اپنے رب سے مانگ لیں، جکڑے ہوئے نہیں. کئی دعائیں ایسی کی جو حضور نے بالکل نہیں بتائی تھی، مجھے اجازت دی تھی کہ اللہ سے مانگنے کے لیے نماز پڑھتے ہو، کون سی بندش؟ بحول اللہ وقوت ہی اقوم واقعد. جزاکم اللہ. میں رفع الیدین کے بارے میں کچھ پہلے تھے نا، ایک بات اس پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ سارے میرے بھائی سن لیں. یہ بہت اہم بات ہے، ہمیشہ یاد کر. آپ یہ سن لیں کہ میں کسی خاص مسلک کا وکیل نہیں ہوں. میرے نزدیک بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ چاروں ایک گلدستے کے 4 پھول ہیں، سب کی خوشبو الگ الگ ہے. میں یہ سنی سنائی باتیں نہیں کرتا ہے، ان کا سب کچھ میں نے پڑھا، میرے پاس ڈھیروں ہے. اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ ان میں کافر نام کی کوئی بات نہیں ہے، سب مسلم ہیں، اللہ کے رسول کے پروانے ہیں، دین کے دیوانے ہیں. سمجھنے میں کوئی غلط فہمی کسی کو اگر ہوگی تو کوئی بات نہیں. جہاں تو اس کا علم تھا اس نے اپنا علم استعمال کیا، اللہ اس کی نیت کے مطابق. اس لیے ایک تو یہ جو نا کہ میں ان میں سے کسی کو برا کہوں، یہ توقع مجھ سے نہیں رکھنی چاہیے. یہ بالکل مسلم ہیں، ان کا احترام کرتا ہوں، ان کے علماء کا عزت سے نام لیتا ہوں. دوسری بات کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ وہی الہی نہیں ہے کہ مجھ پر کوئی معذلہ وہی آتی میرا کہنا جو حرف آخر ہے. میں بھی ایک انسان ہوں، جو میں نے پڑھا وہ میں پیش کرتا ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہے، دوسرے لوگ اپنی رائے بھی رکھ سکتے ہیں. مگر اس پروگرام میں جدل اور مناظرہ نہیں ہونا چاہیے کہ بعض مذہبی لوگ جو ہے نا وہ بحث شروع کر دیتے ہیں، جیسے وہ مدرسوں میں آتی ہے. اس بحث کے لیے دوسرا فورم ہے کہ میری مسجد میں آئیں، بیٹھیں گے، ان کی دلیلیں بھی سنیں گے، وہ میری سنیں. یہاں صرف پوچھا کریں نا، جو میں نے کہہ دیا اس پر بات ختم. اس پر اگر آپ نے دلائل لینے ہیں، گفتگو کرنی ہے تو مسجد میں تشریف لے آئیں جمعرات کو یا جمعہ کے دن رمضان شریف کے بعد. انشاءاللہ بیٹھ کر میں اپنے بھائی کی سنوں گا، وہ میری سنیں، ساری دلیلیں دیکھ لیں گے. یہاں جو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے نا، جیسے کل ایک بھائی نے کیا، کچھ میں بھی جذباتی ہو گیا تو بات ہو جاتی ہے خراب. یہ لائیو پروگرام ہے، یہاں تو سارے میرے بھائی بہنیں سن رہے ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں. میں سمجھا دیتا ہوں کہ بھائی کچھ میرے بھائی یہ کہتے ہیں، میرے خیال میں یہ بات درست ہے. اس کے بعد جھگڑے شروع یہاں کر دیں تو پھر تو یہ عورتوں کی جیسی لڑائی شروع ہو جائے گی. اس سے پناہ مانگنی چاہیے. آپ سارے میرے بھائی ہیں، مسلم ہیں. میں ان میں سے کسی کی تکفیر جو ہے نا، کافر کہنا اس کو کہتا ہوں، جو کہتے ہیں وہ آپ کافر ہو جاتے ہیں. ان کے بارے میں کوئی کلمہ ایسا نہیں کہنا چاہیے. مسئلہ آپ کر سکتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ درست ہے. اب میرے بھائی نے پوچھا رفع الیدین، جو شخص ضد اور عداوت چھوڑ کر پڑھے گا نا، اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رفع الیدین ایک مرتبہ بھی کیا. رفع الیدین تو کرتے سوائے بازیہ کے، جو مسکت مان کے نا وہ ایک بار بھی نہیں کرتے. وضو کر کے آئے، سیدھے کھڑے ہوئے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ اکبر. اب نماز ان کی بھی درست ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک سب کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اٹھانے بھی سنت ہی ہے نا. اگر اس نے نہیں کیا کوئی فرض چھوڑ دیا، اللہ اکبر کہنا فرض تھا. نماز وہ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں. مسکت مان اب ان کے قبضہ میں، وہاں سلطان، قاضی، عالم سارے آبادی ہیں، ان کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں. تو مسئلہ تو سنت کا یہ ایک بار بھی سنت ہے. اس سے زیادہ مرتبہ اگر کیا جائے، رکوع کو جاتے، رکوع سے اٹھتے 2 رکعتوں کے بعد، وہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، زیادہ ثابت ہے.
اس کی بہت حدیثیں ہیں، جیسے مولانا نورشاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 25 صحابہ سے مروی صحیح ہیں اور حسن ہیں، مقابلے میں نہ کرنے کی 1-2 روایتیں ہیں حضرت برا سے اور حضرت ابن مسعود سے۔ برا بن عازب کی روایت سے تو خود حنفی علماء آپ ہی دستبردار ہو گئے کہ وہ پیش کرنے کے قابل نہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حسن ہے صحیح نہیں بن سکی، گزارے کی ہے، وہ بھی دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں، اس لیے یہ بھی قابل اعتماد نہیں، مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف جو شیعہ حضرات کرتے ہیں ہر اللہ اکبر کے ساتھ، وہ 10 صحابہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ایسا بھی کرتے تھے، اور حضرت انس بھی سجدے کو جاتے کرتے تھے اور بھی کرتے ہے۔ یہ سارے طریقے ٹھیک، جو سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کرے گا اور میری طرح کرے گا کہ کسی نماز میں 1 بار کرے، کسی میں 3 بار کرے، کسی میں ہر بار کرے، اصل سنت کا پیرو تو وہ ہے۔ جو ایک پر جم جانا چاہتا بسم اللہ جم جائے، مگر یہ دلیری نہ کرے کہ بڑے بڑوں کی داڑھی پر ہاتھ ڈالے۔ بڑے بڑے صحابہ اور تابعین اور علماء امت کرتے بھی آ رہے ہیں، نہ کرتے بھی۔ وہ بعض حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قول فیصل ہے، جھگڑے جتنے جی چاہے کرے، آخر اس پر آنا پڑے گا، فارا مرہ تارا کو مرہ۔ کبھی حضور کرتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے، سنت غیر مطلق کل سننا، یہ سب سنت